رات کا آسمان نیلا اور ستاروں سے بھرا ہوا تھا، مگر فیری لینڈ کے محل پر ایک عجیب سایہ چھایا ہوا تھا۔ جھیلوں کی سطح پر سنہری چاندنی رقص کر رہی تھی، مگر محل کے اندر خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو آنے والے طوفان کی خبر دیتی۔ ملکہ فیری روشنی اور عدل کی علامت اپنی عمر کے آخری دنوں میں تھی۔ اس کی دو بیٹیاں سارہ فیری اور ویلورا فیری ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ سارہ فیری دل کی نرم اور لوگوں کی امید تھی، ویلورا خوبصورت، پرجوش، لیکن ضد اور جلد بازی اس کی فطرت میں تھی۔ ملکہ فیری جانتی تھی کہ تاج کس کے سر پر سجنا چاہیے۔ اس نے سرکاری اعلان کیا، سارہ میری جانشین ہوگی۔ یہ اعلان تاج کی چمک سے زیادہ ویلورا کے دل میں چبھے ہوئے کانٹے جیسا لگا۔ چند ہفتوں بعد ملکہ فیری ایک پر اسرار بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ نہ کوئی دوا کام آئی، نہ جادو۔ محل کے ستونوں میں سسکیوں کی گونج سنائی دیتی تھی۔ ایک رات بارش اور بجلی کے شور میں ملکہ فیری نے آخری سانس لی۔ سارہ نے ماں کے ہاتھ تھام کر قسم کھائی کہ وہ فیری لینڈ کو اندھیرے سے بچائے گی، لیکن ویلورا نے ماں کی لاش کے سامنے کھڑے ہو کر سوچا، یہ تاج میرا ہونا چاہیے تھا۔ انہی دنوں میں محل میں ایک اجنبی پری داخل ہوئی، نازک چہرہ، مسکراتی آنکھیں، مگر مسکراہٹ کے پیچھے زہر چھپا تھا۔ اس کا نام زنیرہ تھا، مگر اصل میں وہ ایک قدیم ناگن تھی، جس کے وجود میں انتقام کا زہر دوڑتا تھا۔ ویلورا کے قریب آ کر اس نے سرگوشی کی، تمہارے اور تاج کے بیچ صرف تمہاری بہن کھڑی ہے۔ ویلورا نے نظریں چرا کر کہا، میں اپنی بہن کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ زنیرہ کی ہنسی دھیمی مگر خنجر کی طرح چبھتی تھی۔ دھوکہ نہیں، بس اس تخت پر وہ بیٹھے جو اس کا حقدار ہے۔ ایک صبح محل کے مرکزی ہال میں سارہ نے دیکھا کہ ویلورا تاج پہنے تخت پر بیٹھی ہے۔ ارد گرد محافظ پریاں کھڑی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں وفاداری کے بجائے خوف تھا۔ سارہ نے بلند آواز میں کہا، یہ گستاخی کیسے ہوئی؟ ویلورا کی آواز سرد تھی، آج سے ملکہ میں ہوں، اسے قید میں لے جاؤ۔ محافظوں نے سارہ کے ہاتھ باندھ دیے۔ جب دروازہ بند ہوا، قید خانے میں اندھیرے میں بس زنجیروں کی آواز باقی رہ گئی۔ کچھ دن بعد فیری لینڈ پر زہریلے سانپوں کے لشکر نے حملہ کیا۔ ویلورا نے گھبرا کر زنیرہ کو مدد کے لیے پکارا، مگر اسی لمحے زنیرہ نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ اس کے بال لمبے، کالے، سانپوں کی مانند لہراتے تھے، آنکھوں میں زہر کی چمک تھی۔ اس کے ساتھ ایک دیو جسامت ناگ کھڑا تھا، زمریش ناگ۔ زمریش کی گرج نے ہال کے ستون ہلا دیے، تم نے خود فیری لینڈ ہمارے حوالے کیا ہے۔ ویلورا کے چہرے پر غصے اور خوف کا امتزاج تھا، میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ محل کے تہہ خانے میں قید سارہ کے پاس ایک اور ناگن آئی، چالاک، حسد زدہ اور زنیرہ سے خفا۔ اس نے کہا، زنیرہ نے ہمیشہ مجھے خود سے کم تر سمجھا، ہمیشہ میرا مذاق اڑاتی رہی۔ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، اس لیے میں تمہیں آزاد کر رہی ہوں۔ زنجیریں ٹوٹتے ہی سارہ کی طاقت لوٹ آئی، دروازے خود بخود کھل گئے اور وہ اندھیرے سے باہر نکلی۔ سارہ نے سب سے پہلے ویلورا کو تلاش کیا، قید کا دروازہ توڑ کر کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن آج ہم دشمن نہیں، کیونکہ اصل دشمن باہر ہے۔ ویلورا کی آنکھوں میں ندامت تیز ہو گئی، مجھے معاف کر دو بہن۔ زنیرہ اور زمریش کو خبر ملی کہ سارہ قید سے فرار ہو چکی ہے۔ زنیرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ زمریش ایک لمحے کے لیے ڈرا، پھر اس نے زنیرہ کی طرف دیکھا اور غصے سے دھاڑا، ڈرنے کا وقت نہیں، محل کے صحن میں فوج اکٹھی کرو۔ زہریلے سانپوں کی فوج اندھیری سرنگوں اور جھیل کے کناروں سے نکل کر محل کی طرف بڑھنے لگی۔ آسمان پر بادل سرخ روشنی میں لپٹے تھے، جیسے جنگ کی پیشگوئی کر رہے ہوں۔ محل کے صحن میں آسمان خون کی طرح سرخ تھا۔ زنیرہ اور زمریش لشکر کے آگے کھڑے تھے۔ زمریش دھاڑا، تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سارہ نے اپنی ماں کی دی ہوئی وراثتی طاقت جگا دی۔ اس نے آنکھیں بند کی،
اور ہر طرف سنہری روشنی پھیل گئی۔ سانپ جل کر ختم ہو گئے۔ زنیرہ چیخی، معافی مانگی۔ زمریش نے حملہ کیا مگر ویلورا نے اپنی تلوار سے ان پر وار کیا۔ سارا نے دونوں کو پتھروں کی وادی میں قید کر دیا جہاں وہ ابد تک پتھر بنے رہیں گے۔ فیری لینڈ پر دوبارہ روشنی اور امن قائم ہو گیا۔ سارا اور ویلورا نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا عہد کر لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اندھیرا کبھی بھی لوٹ سکتا ہے اور وہ تیار تھی۔ پریستان میں پھر سے خوشحالی لوٹ آئی۔